السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون۔ سورت البقرہ کیا ہو رہا ہے؟ سورت البقرہ کی آیت نمبر 40 پر ہیں ہم الحمدللہ۔ تو ابھی میں ایزی قرآن و حدیث کی جو اپلیکیشن ہے اسے کھول رہا ہوں تاکہ میں اسکرین شیئر کر سکوں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بچوں اسرائیل کے، اے اسرائیل کے بچوں یا اولاد اسرائیل، یا اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی، میری نعمت۔ اب یہ لفظ واحد ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ واحد، ایک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر صرف ایک ہی نعمت کی ہے؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے کل کے لیے، ٹھیک ہے۔ اذکروا، یاد کرو، نعمتی، نعمت واحد ہوتا ہے نعمتن، اور اس کی جمع ہوتی ہے انعام، ٹھیک ہے، انعام، اور اس کی اور بھی جمع ہے جو ہے نعم، نعم، ٹھیک ہے۔ تو نعمتیں نہیں ہے، یہاں پہ ہے ایک نعمت۔ یاد کرو میری اس نعمت کو، اللہ تی جو انعام میں نے انعام کی، علیکم تم پر۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، وإیایا، اور فقط مجھ ہی سے فرحبون، تم ڈرو، فقط مجھ ہی سے تم ڈرو۔ تو یاد دہانی کے لیے ہم نے کل کیا کچھ کور کیا تھا، کیا کچھ سیکھا تھا، کیا کچھ سمجھا تھا، کچھ یاد ہے؟ تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، کل ہم نے یہ بات کی تھی۔ سب سے پہلے تو آپ نے سٹارٹ میں یہ پوائنٹ رکھ دیا تھا کہ یہاں پہ خوف کا ورڈ نہیں آیا، ارہاب کا کے سے ورڈ آیا ہے، فرہبون۔ تو خوف جو ہوتا ہے وہ آتا جاتا رہتا ہے، جبکہ ارہاب از اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف فیئر۔ ہاں جی، وہ مطلب وہ خوف جو آپ کے روزمرہ کے معاملات میں آپ کو ڈسٹرب کرتا رہتا ہے، آپ کی نیندیں اڑا دیتا ہے، ایک کانسٹنٹ فیئر ہوتا ہے۔ اس کی بات کی تھی، یہاں پہ فرہبون کا ورڈ آیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا تھا، ہم نے جو بات کی تھی کہ آیت نمبر 40 کا تعلق آیت نمبر 21 سے ہے، اور اس سے ریلیٹ کیا تھا آپ نے، اور بعد میں آپ نے خط کی مثال دی تھی کہ اگر کہیں سے آپ کو کسی کے پاس سے خط آتا ہے اور اس میں اس نے وہ خط آپ کو دیا ہے کہ آپ نے یہ خود بھی آپ کے لیے بھی ہے اور باقی آپ کے رشتہ داروں کے لیے بھی ہے، آپ نے ان تک بھی پہنچانا ہے۔ اب آپ اس خط کو ساتھ کیا رویہ کرتے ہیں؟ آپ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ کس طرح سے پوری کرتے ہیں؟ تو آیا کہ آپ وہ خط باقی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اپنی امانت پوری کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، یا پھر آپ وہ خط جو ہے اپنے تک محدود رکھتے ہیں؟ اگر آپ اپنے تک محدود کرتے ہیں تو تو آپ اس پہ یہ کیا اچھی بات ہے اپنے تک محدود رکھنا؟ تو آپ نے اس کو ریلیٹ کیا تھا کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس ایک امانت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی نازل کیا ہے اور ہمارے جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے بھی نازل کیا ہے۔ تو آیا کہ یہ والی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، ہم اس کو کس طرح سے پورا کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری جو ہمیں آیت پڑھ رہے ہیں، جو بنی اسرائیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی یہ نعمت دی تھی، ان کو بھی امانت دی تھی، لیکن ان کو بھی خط دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا؟ انہوں نے بار بار ہٹ درمی دکھا کے پروف کر دیا کہ ہم اس کے حقدار اہل نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، ہم یہاں پہ جیسے کلاس لے رہے ہیں آپ نے کہا، تو یہاں پھر باقی ہماری امت محمدی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے۔ اب ہم پہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل والا رویہ اختیار کرتے ہیں یا اس امانت کو پورا کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو دوسری اس کی بات کی تھی، اور اس کے علاوہ اس خط یہ مطلب اس بات ذمہ داری کا اگر احساس ہو جائے کہ یہ خط مجھے ملا ہے، یہ ذمہ داری مجھے ملی ہے، قرآن اللہ نے مجھے دیا ہے،
تو انسان جو ہے وہ پھر سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، کچھ کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کے بعد آپ نے کچھ فردر کوشچنز رکھے تھے، اور اس میں یہ تھا کہ یا اہل الکتاب کیوں نہیں آیا ہے، اور کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو اس کے باپ کی نسبت سے مخاطب کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ بنی اسرائیل کو ان کے باپ کی نسبت سے مخاطب کیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور کوشچن تھا کہ اسرائیل کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت تھی۔ ماشاء اللہ، دیٹس اے لاٹ آف تھنگ. کوئی اور بھی کچھ بتانا چاہے گا؟ کوئی ایسی چیز جو سسٹر انم سے کیا نام ہے عامہ سے مس ہو گئی ہو؟ اوکے، اگلا سوال جو ہے ہمارا وہ تھا کہ بنی اسرائیل مخاطب کیا جا رہا ہے ایک قوم کو، ایک نیشن کو، لیکن ان کو ڈائریکٹ نہیں پکارا جا رہا، بلکہ ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جا رہا ہے. تو وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی گیس کرے گا؟ جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو یہ بات یاد دلائی جاتی ہے کہ آپ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، تو آپ آپ کی کو اپنا آواز بہت مقام پیاری ہے، پہچان خیر آپ کی آواز بہت مشکل سے سمجھ آئی. جی کہ آپ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، تو آپ اپنا مقام پہچاننا چاہیے. نہیں سمجھے. ایک اور بھی سوال تھا. جی یہی کہ جب آپ کو آپ کی نسبت یاد دلائی جاتی ہے، جیسے آپ نے کل کہا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب یا اختہ ہارون کہا گیا، تو ایک اچھی نسبت یاد دلائی جاتی ہے کہ تم تو ہارون کی بہن ہو۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، ایک نبی کی اولاد میں سے ہو، تو ایک اچھی نسبت یاد دلائی جاتی ہے کہ اپنا مقام پہچانو، یاد کرو اس کو۔ اصل میں آپ نے ٹھیک کہا ہے، اس میں جو اصل چیز ہے نا، جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے احساس دلانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے، شرم دلانے کے لیے کہ دیکھو کہ تمہارا باپ کیسا تھا. آئی ریمبر کہ میں نا ہوم ٹیوٹرنگ کیا کرتا تھا، 2008 7 8 9 کی بات ہے. تو میرے پاس ایک ہی گھر کے اندر تقریباً 3 4 بھائی ہیں، ماشاء اللہ، بلکہ 7 بھائی ہیں. ان کے بچے تھے، کوئی 3 4 بھائی جو بچے میرے پاس پڑھتے تھے. ہمارے بالکل گھر کے ساتھ گھر ہے، دیوار سانجھی ہے، تو میں ان کی بیٹھک میں ہی چلا جایا کرتا تھا. تو جو سب سے بڑا بھائی ہے وہ اب تو ریٹائر ہو چکا ہے، وہ سینئر سائنس ٹیچر ہے، SST. اور جو اس کی بیگم ہے وہ بھی اسکول کے اندر عربک ٹیچر ہے. اب والد بھی ٹیچر ہے اور ماں بھی ٹیچر ہے، ٹھیک ہے. تو ایک دن بچے نا بہت زیادہ شرارتیں کر رہے تھے، انتہائی زیادہ نا. تو میں نے بچوں سے نا، یہ ابھی اتفاق سے مجھے یہ مثال یاد آئی ہے، میں نے بچوں کو بٹھا کے میں نے خاموشی سے خاموش کروانے کے بعد کہا بیٹا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ ان لوگوں کے بچے ہیں جو آگے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، آگے لوگوں کے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، اور آپ کی تربیت سے لگ رہا ہے کہ وہ حق نہیں ادا کر رہے ہوں گے، یا آپ کا جو رویہ ہے یہ شرمندگی کا باعث ہے آپ کے والدین کے لیے. تو یہ بات کافی ان کو لگی، بچوں کو نا کافی یہ بات ان کو محسوس ہوئی. بچے سمجھدار تھے ماشاءاللہ، تو ان کو بات یہ سمجھ آ گئی. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ یہ جو طریقہ اختیار کرتے ہیں یہ دراصل شرم دلانے کے لیے کہ تمہارا باپ کتنا عظیم تھا، کتنا شکر گزار انسان تھا، اور تم تو بنی اسرائیل لفظ کے ذریعے دراصل ان کا جو ان کے باپ یعقوب علیہ السلام ہیں، یا اسحاق علیہ السلام، یا انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی طرف نسبت کر کے خصوصاً اسحاق یعقوب علیہ السلام کی طرف کو احساس لایا جاتا ہے کہ دیکھیں کہ وہ کتنے شکر گزار تھے. ان کی عاجزی دیکھیں، ان کی جو ہمبلنس ہے وہ دیکھیں، اور اپنا رویہ دیکھیں، ٹھیک ہے. ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز جو ہے وہ اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے وہ ہے تاریخ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے.
بنی اسرائیل کو تاریخ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، یہ احساس دلانے کے لیے کہ دیکھیں کہ تمہاری تاریخ کیسی تھی۔ تو تاریخ کتنی ضروری ہے اس کا بھی ہم یہ یا بنی اسرائیل ایک لفظ صرف یہی نہیں کہ احساس دلاتا ہے، شرم دلاتا ہے، فکر دلاتا ہے، بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم اس بات کا احساس بھی دلاتا ہے کہ اپنی تاریخ جو ہے نا اس کو دیکھو، اپنی تاریخ کو دوبارہ پڑھو۔ تو تاریخ کا مقصد کیا ہے اور تاریخ جاننا کیوں ضروری ہے، یہ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے، ہم اس کو کور کریں گے۔ اس کے بعد ایک سوال اور تھا جو میں نے کل چھوڑا تھا کہ کیا باپ دادا کی غلطی کا الزام یا سزا بچوں کو دی جا سکتی ہے؟ کیا باپ دادا کی غلطی کی نفرت یعنی غلطی کی بنا پر یا باپ دادا کے بارے میں جو نفرت تھی وہ اب ان کے پوتے پر پوتے اور تیسری چوتھی چھٹی ساتویں ہو سکتا ہے کہ 20ویں 25ویں نسل سے نفرت کی جا سکتی ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 600 عیسوی میں جو ہے نا انہوں نے اپنی رسالت کا جو ذمہ داری ادا کی، ٹھیک ہے، آپ حد لے جائیں 650 لے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب اس دوران جو یہود کا رویہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اب ان یہود کا جو رویہ ہے، اب کیا ہمیں اس بات کی یہ اجازت ہے کہ ان رویوں کو دیکھ کر کے آج اگر ہمارے سامنے کوئی بھی یہودی یا غیر مسلمان آ جائے تو ہم اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کریں کیونکہ ان کے باپ دادا غلط تھے؟ کیا ہم اس بات کا حق حاصل ہے؟ نو سر۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ان یہود میں سے جو یہود مسلمان ہوئے ہیں یا مسلمان ہو رہے ہیں، وہ کون سے یہود ہیں، وہ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں؟ اگر تو نفرت اوور آل ہر یہودی کے ساتھ ہونی چاہیے اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہودی جو بھی ہے اس کو ہدایت نہیں ملے گی، وہ جس طرح قرآن پاک میں ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں یہود کے بارے میں، اوور آل جو امیج ہے کہ وہ بہت زیادہ گھٹیا ہیں، ان کے لیے انہوں نے بہت کچھ ظلم کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یوں لگتا ہے کہ اب ساری زندگی قیامت تک کوئی بھی یہودی کو ہدایت میسر نہیں آئے گی۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کلمہ پڑھ کر کے اپنی دعوت کا کام بہت عمدہ طریقے سے کر رہے ہیں۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کریں کتنے یہود ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو پوائنٹ ایک یہ بھی ہے کہ جب ہمیں یا بنی اسرائیل کے ذریعے پیغام یہ ملا ہے کہ پیغام میرا ان لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم دل میں نفرت نہیں رکھ سکتے، دل میں نفرت نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ میں کیسے جا کر کے بات کروں گا اس شخص سے جس شخص کے بارے میں میرے دل میں آلریڈی نفرت کا بیج نہیں درخت بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعوت کے لیے یہ شرط ہے کہ میں اگلے بندے کو کسی بھی اینگل سے کسی بھی طریقے سے جج نہ کروں۔ تو کسی کو غلط سمجھنا یہ ججمنٹ ہے، صحیح سمجھنا ججمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نتیجہ نکال رہا ہوں نا، I'm on a decision کہ بھئی یہ بندہ صحیح ہے، یہ بندہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ داعی کے لیے ہر انسان ایک جیسا ہے، ہر انسان، خواہ وہ چھوٹا ہو، خواہ وہ درمیانی عمر کا ہو، خواہ وہ بوڑھا ہو، خواہ وہ سیاہ رنگ کا ہو، خواہ وہ براؤنش ہو، خواہ وہ پنکش ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، جو بھی کلر کا مالک ہے وہ انسان ہے۔ اب اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس سے بھی مجھے نہیں غرض ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں غرض ہونی چاہیے؟ کل بھی کچھ بات کی تھی اس سے پہلے، دعوت کے اصولوں میں ہم نے کچھ سمجھا تھا کہ امیجن ایک شخص ہے، ایک بچہ ہے، بچہ لے لیں، ایک بچہ ہے، اسے ایک بند کمرے کے اندر یہ بات بار بار کہی گئی کہ سورج مغرب کی طرف سے نکلتا ہے، سورج مغرب کی طرف سے نکلتا ہے، سورج مغرب کی طرف سے نکلتا ہے، اور یہ بات اتنی بار دہرائی گئی، اتنی بار دہرائی گئی، اتنی بار دہرائی گئی کہ بچہ باہر نکلا۔ اب سورج تو مشرق سے نکلتا ہے لیکن اسے مغرب سے ہی لگتا ہے،
اسے یہی لگتا ہے کہ سورج مغرب سے نکلتا ہے. آپ نے کیا کیا, آپ کو یہ پتا چلا, آپ نے اس نوجوان کو, اس بچے کو لیا, آپ کسی بلند چٹان پہ چلے گئے, پہلے بچے کو سمجھایا یہ مشرق ہے, یہ مغرب ہے, یہ شمال ہے, یہ جنوب ہے, سورج اس طرف سے نکلتا ہے, اس طرف سے غروب ہوتا ہے. یہ باتیں کرنے کے بعد آپ نے اسے دکھایا کہ یہ دیکھو سورج نکل رہا ہے, بتاؤ بیٹا یہ سورج کہاں سے نکل رہا ہے. اب وہ غیر دانستن جو اس کے ذہن میں بات بیٹھ چکی ہے وہ یہی بولے گا کہ سورج مغرب سے نکلتا ہے. اب مجھے اس بچے پہ غصہ کرنا چاہیے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ دس از وٹ ہی واز فیڈ فرام دا ڈے فرسٹ. اسے یہی دیا گیا تھا. تو جو بھی آپ کے سامنے غلطی کر رہا ہوتا ہے, غلط عبادت کر رہا ہوتا ہے, کوئی بھی شرکی عمل کر رہا ہوتا ہے, آپ کو اس پہ غصہ نہیں, کیا آنا چاہیے؟ ترس آنا چاہیے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ غصہ. تو سمجھداری کو, تو آپ سمجھ آئی کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کرتے ہیں. بے شک. تو غلطی پہ, لوگوں کی غلطی پہ ہمیں ترس آنا چاہیے. نماز پڑھنے میں چلا جاتا ہوں, کسی بھی مسجد میں چلا جاؤں, تو میں اس سوچ کی بنا پر مجھے کسی مسلک سے کوئی غرض نہیں ہوتی. جب جماعت کا ٹائم ہو, ٹھیک ہے, خاموشی سے جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے نکل آئے. کیوں؟ اب اس کے دو مقصد ہیں. پہلا مقصد, ان کی مسجد میں جا کے میں نماز پڑھتا ہوں جو حدیث کے مطابق مجھے تھوڑا بہت علم ہے, ٹھیک ہے, اس تھوڑے بہت علم کے مطابق میں صحیح نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کسی نے دیکھا ہی نہ ہو کہ نماز کا یہ بھی طریقہ موجود ہے. چلو کم سے کم وہ دیکھ تو لیں کہ نماز کا کوئی اور بھی طریقہ موجود ہے. لوگ نماز میں آمین نہیں کہتے ہیں, میں ہلکی سی آمین بھی کہہ دیتا ہوں کہ لوگوں کی یہ ہچکچاہٹ ختم ہو کہ آمین کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. کیوں کوئی کہہ رہا ہے؟ ڈو اٹ. شیطان کی واردات کیا ہے؟ شیطان کی واردات یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈائریکٹلی گناہ کرواتا ہے, یاد رکھیے. شیطان کی جو واردات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو فوری طور پر گناہ پر آمادہ کر لے گا, فوری طور پہ آپ سے گناہ کروا لے گا. شیطان کی واردات یہ ہے کہ پہلے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بٹھائے گا جو گناہ کرتے ہیں, روٹین سے کرتے ہیں, تاکہ آپ کے دل میں گناہ کے بارے میں جو نفرت ہے, جو ہچکچاہٹ ہے, وہ ختم ہو جائے. پہلے آپ کے لیے گناہ نارمل ہوگا تو آپ گناہ کریں گے نا. جب آپ لوگوں کے سامنے اس طریقے سے نماز پڑھیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ ہے, تو تب ہی وہ سوچیں گے, ان کو فکر ہوگی. عین ممکن ہے کوئی بندہ آپ کی نماز دیکھ کے کہے کہ یہ ایسی نماز کیوں پڑھتے ہیں. اب کیوں کا سوال آئے, وہ جا کے تحقیق شروع کرے, اپنی نماز ٹھیک کر لے. اچھا ایک چیز, دوسری چیز جو ہے, جو دعوت کے جو اسلوب ہیں, اس پہ ہماری کافی, میرا دل کرتا ہے کہ میں ان چیزوں کو ریپیٹ کروں, لیکن اگین کہ وہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اٹس ٹائم کنزیومنگ, اور ہم اس مضمون کو کافی ڈیٹیل سے نماز کے بیان میں سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل سے کور کر لیا ہے. ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اب باپ دادا کی غلطی کا الزام بچوں پہ نہیں لگایا جا سکتا. باپ دادا کی غلطی کا انتقام بچوں سے نہیں لیا جا سکتا. اسلام نے یہی آ کر کے اسی نفرت کو آ کے ختم کیا تھا, اور ان دشمنیوں کو جو مدینہ میں ایک عرصے سے رائج تھیں دشمنیاں, ان کو ختم کیا. مکے میں جو نفرت تھی اس کو ختم کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر واپس آئے. اب ایک اور چیز ہے, اب چونکہ بنی اسرائیل استعمال ہو رہا ہے لفظ بنی اسرائیل, تو بنی اسرائیل جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے فالورز بھی ہیں. زیادہ تر جیوز کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں. اگر جیوز کی بات ہو رہی ہے, یہود کی بات ہو رہی ہے, تو یہود کے جو سب سے کیا نام ہے, مائناز پیغمبر ہیں, وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام میں
तकरीबन आखिर तक, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं कहा कि आप इनसे आप अलग कर लें, अपने रास्ते बिल्कुल अलग कर लें, जैसे कि किबला अलग किया गया। किबला अलग होने से पहले, हम वो भी पढ़ेंगे, किबला अलग होने से पहले हमारी खुशी का दिन यहूद के साथ एक था, हमारा किबला एक था, हमारे तमाम मामलात एक जैसे थे। जब किबला चेंज हुआ, यहूद ने अपनी नफरत दिखानी शुरू कर दी, तो बैन लगने शुरू हो गई। ठीक है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब यहूद की खालिफुल यहूद व नसारा, यहूद और नसारा की मुखालफत करनी है। ठीक है, तो तब जाके जब उन्होंने अपनी इंतहा की नफरत दिखानी शुरू की, तब जाके, नहीं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तसल्लियां दी हैं, वो भी मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल के जरिए दी हैं। अब चूंकि हम मुसलमान हैं तो हमें इस बात का काफी क्लियरली अंदाजा है कि मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान पाक के अंदर कितना अहम किरदार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया या मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों इतनी बार बार रिपीट करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्लियां दी हैं या रहनुमाई फरमाई है मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से। एक लम्हे के लिए बैठ के आपने गौर करना है। गौर क्या करना है कि वो कहानी या वो वाकया जो आपको याद हो मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का, मोटा मोटा वाकया क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो क्या हुआ, कहां पर थे, उस पैदाइश के मौका पर क्या अजीबो गरीब वाकया पेश आया, पहली चीज। दूसरी चीज कि कैसा इन्वायरमेंट था, कैसा माहौल था उस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदैन के लिए और इसराइलियों के लिए, बनी इसराइल के लिए उस वक़्त। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश कैसे पाई, कहां पर परवरिश पाई, फिर क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम को अपना वो जो बादशाही शाहाना जिंदगी थी वो कैसे मिली और वो क्यों कर छोड़नी पड़ी, कहां पर जाके जिंदगी गुजारी, किस तरीके से उनकी शादी हुई, किस तरीके से उनको नबूवत मिली, किस तरीके से वो वापस आए, फिर किस तरीके से उन्होंने मिस्र को छोड़ा, मिस्र की जिंदगी और मिस्र के बाद वाली एक जिंदगी भी थी। वो जिंदगी और दरमियान में एक खुसूसन वाकया पेश आया जिसे दरिया वाला वाकया कहा जाता है। वो दरिया का वाकया और उसके बाद एक जिंदगी है। वो जिंदगी, अब ये इन मामलात को देखें तो हमारे पास दो अहम अमर आते हैं, दरिया से पहले वाली जिंदगी, दरिया के बाद वाली जिंदगी। दरिया से पहले वाली जिंदगी में मूसा अलैहिस्सलाम को कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, और दरिया के बाद वाली जिंदगी में से कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उसके बाद आ जाएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को निकालें और देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कौन कौन से ऐसे उमूर हैं जो मुशाबहत इख्तियार करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के साथ। क्या कोई ऐसा अमर है जिस अमर से पहले की जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूसा अलैहिस्सलाम से मिलती है, और कोई ऐसा अमर है कि जिसके बाद की जिंदगी वैसे ही जैसे दरिया की जिंदगी थी, दरिया के बाद की जिंदगी, दरिया को क्रॉस करने के बाद की जिंदगी, वैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी कोई ऐसा अमर वाक़ हुआ हो कि जिसकी बाद की जिंदगी की मुशाबहत मूसा अलैहिस्सलाम की दरिया को क्रॉस करने के बाद की जिंदगी के साथ मैच करती हो, मुशाबहत इख्तियार करती हो। ये था एक हल्का सा, मैंने आपको एक और सोचने के लिए मैंने सबक दिया है। अब मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आप कसस से निकाल सकते हैं, सूरह कसस के अंदर, आप सूरह ताहा में, और ये तो 12 मकाम पर मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र बयान किया गया है। अच्छा, अब आ जाए वापस। अब कोशिश करनी है कि अगर आपके पास क़ससुल अंबिया हो दारुस्सलाम वालों की, या तहकीक शुदा जो है क़ससुल अंबिया, वो बेहतर सोर्स रहेगा आपके लिए मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ने के लिए, क्योंकि वो आपका वक़्त बचा देगी। एक चीज़, दूसरी चीज़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ओवरऑल जो है ना, वो आपने एक नक्शा देखना है कि वो क्या था। वो चार्ट मिल जाते हैं, वो पर ईयर के हिसाब से, नबूवत का पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, फिर हिजरत का पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। तो इस ओवरऑल इस जैसे चार्ट मैं कोशिश करूंगा, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसको शेयर करूं, नहीं तो वो
मसाजिद के अंदर उन्होंने पैनाफ्लेक्स या क्या बोलते हैं उसे, मेरे पास नहीं है अभी, अभी नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। पैनाफ्लेक्स या वो कार्डबोर्ड का एक, स्कूल में जो होते थे ना, स्कूलों के अंदर क्या बोलते हैं उसे, चार्ट्स बने होते थे, चार्ट के साइज का एक होता था फ्रेम लगा हुआ, उसके अंदर केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के वो फार्मूले लिखे होते थे। तो वैसा एक सीनरी टाइप सी, जिसके ऊपर वो जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है वो मुख्तसर करके बयान की गई है। तो उससे एक इमेज आपको मिल जाएगा और वक्त भी बच जाएगा। तो ये होमवर्क है। आई बिलीव, मैं क्यों ये कह रहा हूँ होमवर्क, आज जुमेरात है तो आपके पास छुट्टी है, कल को भी छुट्टी है, परसों को भी छुट्टी है, इतवार को अगर मेरे पास कोई मजमून हुआ तो हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर सोमवार को इंशाल्लाह ये हमारी क्लास होगी। तो सोमवार के दिन हमने इस मौजू पे लाजमी तौर पे बात करनी है इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस बहाने से हम सीरत के साथ भी थोड़ा सा अटैच हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, अल्लाहु अकबर, मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, हमने कुरान आप पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि आपको मुसीबत में डाल दें। अब कुछ आयत के बाद, यानी ये 6 नंबर आयत है, तो 2 आयतें छोड़ने के बाद 9 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वहल अताका हदीस मूसा, कि आप मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी आपके पास नहीं पहुंची, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आप तक नहीं पहुंचा, वो खबर आप तक नहीं पहुंची। इज़ रआ नारन फ़क़ाल लि अहलिहिम कुथू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतिकुम मिनहा बिक़बसिन औ अजिदु अला नारि हुदा। तो मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक पैरेलल जिंदगी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ठीक है। तो वो एक खूबसूरत जो है ना वो एक मिसाल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है मा अंज़ल अलैकल कुरआन लितशक़ा व हल अताका हदीस मूसा। ये आगे 2 आयतें छोड़ के आयत नंबर 9 में। अब एक और हमारे यहाँ राइट चीज है वो बनी इसराइल के बारे में कि हर इसराइली ईसाई गुमराह है, जहन्नम में जाएगा, इनको मुआफ़ी नहीं मिलेगी। और एक हदीस भी है, उस हदीस से लिया जाता है, लेकिन उस हदीस का वो माना जो है वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड है। हदीस में कुछ ऐसे है कि सुरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों का जिन पर तू गुस्से हुआ, या सॉरी तू गुस्से नहीं, जिन पर गुस्सा किया गया और जो गुमराह हुए। तो जिन पर गुस्सा किया गया वो यहूद हैं और जो गुमराह हुए वो ईसाई हैं। ये एक राइज हदीस है। हालांकि जो लोग मुसलमान हो रहे हैं उस वक़्त वो या यहूद थे या वो ईसाई थे मदीने के अंदर, या यहूद थे या ईसाई थे, फिर तुमको इस्लाम ही नहीं लाना चाहिए था, वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकते थे। जैसे कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, ठीक है, सूरह लहब नाज़िल हुई है कि इस बंदे के लिए सजा है, अबू लहब के लिए, इसकी अहलिया के लिए सजा है। तो वो मरते दम तक इस्लाम नहीं कबूल कर सका, ना उसकी अहलिया इस्लाम कबूल कर सकी। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दिया कि मग़दूब हैं रद्दालिन सूरतुल फातिहा के मुताबिक, तो फिर हो ही नहीं सकता कि कोई यहूदी मुसलमान हो जाए या कोई ईसाई मुसलमान हो जाए, क्योंकि कुरान का वादा झूठा नहीं है, कुरान का वादा झूठा नहीं है। लेकिन इससे मुराद क्या है? ये हदीस अपनी जगह पर ठीक भी है। इससे जो मुराद है कि यहूद में से जिन्होंने बगावत की वो लोग, और ईसाइयों में से जिन्होंने गुमराही का रास्ता अख्तियार किया। लेकिन हर यहूदी, हर ईसाई इससे मुराद नहीं है। बात वही बच्चे वाली आ गई, तो उसे तो पता ही नहीं था कि सूर्य मगरब से चढ़ता है या तुलू होता है या मशरिक से, बस उसे बताया ही ये गया था और उसका ये यकीन बन गया। मगर जब उसे दिखाया गया, बार बार बताया गया, उस बच्चे को मशरिक की तरफ खड़ा करके बार बार पास से गुजरने वाले लोगों से कहा गया, कोई बताएगा कि ये साइड कौन सी है, ये सिम्मत क्या है? उन्होंने बताया मशरिक है। आप बताएंगे कि इस बच्चे को कि सूरज किस तरफ से निकलता है? उन्होंने कहा मशरिक से। 1 से सुना, 2 से सुना, 3 से सुना, 5 से सुना, 10 से सुना। बच्चे को इस बात का एहसास होने लगा कि मुझे गलत बताया गया था, ये मैं गलत नहीं हूं, ये नहीं। उसे ये समझ आना शुरू हो गया कि मुझे मालूमात गलत दी गई थी, ठीक है।
تو جیسے ہی یہ احساس زندہ ہوتا ہے انسان اپنی رہنمائی کی طرف، اپنی ہدایت کی طرف، اپنی بہتری کی طرف قدم اٹھانا شروع کر دیتا ہے. اس کو اس کے دماغ کے اندر وہ جو تبدیلی آنی چاہیے معلومات کی بنا پر، وہ تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ ماڈیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے. بچوں کو اس بات پہ یقین کرنا آسان ہو جائے گا کہ اتنے لوگوں نے کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب میں ہی غلط ہو سکتا ہوں، یہ جس نے مجھے بتایا وہی غلط ہو سکتا ہے، ہر بندہ غلط نہیں ہو سکتا. تو کیا ہوتا ہے اس بچے کی یا اس انسان کی سوچ بدلنا اس کے لیے بھی اور جو محنت کر رہا ہے اس کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے. اب ہم واپس چلتے ہیں. یا بنی اسرائیل، تو بات ہو رہی ہے تاریخ کی. تاریخ کا مقصد کیا ہے اور تاریخ جاننا کیوں ضروری ہے؟ جن مسائل میں جن پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں ان کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ میں ایک مثال دوں گا. ایک میرے دوست ہیں، بزرگ ہیں، کہنے لگے کہ ہمارے طالب علمی کے دور میں، انہوں نے اپنے بابا کی مثال دی. اپنے باپ کی مثال یہ تھی کہ میرے بابا جب وہ گورنمنٹ کے ملازم تھے اور ان کو گورنمنٹ کی طرف سے گاڑی ملی ہوئی تھی، وہ جب اپنی جاب سے واپس آتے تو اپنی گاڑی دفتر کے سامنے کھڑی کر کے وہاں سے سائیکل پر گھر آتے. انہوں نے اس گاڑی کو اپنی ذاتی استعمال کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کیا تھا. اور یہ میں نے پوچھا یہ بات کب کی ہے؟ ان کا جب پاکستان نیا نیا بنا تھا. اب وہ ہے تقریباً 65 کے قریب وہ بندہ ہے. کہنے لگا ہمارے طالب علمی کے دور میں جب ٹیچر ماہانہ بچوں کی فیسیں کلیکٹ کیا کرتے تھے تو ہم جا کر کے وہ جو ٹیچر کا ڈیسک ہوتا یا ٹیبل ہوتا اس کے اوپر جا کے رکھ دیتے فیسیں، اور ٹیچر نے کبھی بھی کاؤنٹ نہیں کیا تھا، وہ شاپر میں ڈال کے لے جاتے کہ کبھی بھی کسی بچے نے نہ خیانت کی تھی نہ ٹیچر کو اس بات کا شک ہوا تھا کہ کوئی بچہ خیانت کرے گا. میں نے یہ پاکستان کی بات؟ ہاں جی یہ پاکستان کی بات ہے. میں نے ان سے کہا کہ یہ پھر کب ایسے ہوا کہ صرف 2 نسلیں، یعنی 60 سال کا عرصہ ہے نا، صرف 2 نسلوں کے اندر اس قدر خباثت، خیانت، غلاظت آ گئی ہے کہ اب باپ کا بچے پہ، بچے کا باپ پہ اعتبار کرنا بھی ممکن نہیں رہ گیا. کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ آپ کو کچھ معلوم ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سوچ میں پڑ گئے، حکومت پہ ڈالنے کی کوشش کی. ہوتا یوں ہی ہے کہ اب اس کی بھی کہانی سمجھ لیں کہ کس طریقے سے پھر یہ غلاظت آگے جنم لیتی ہے. سمجھ لیں، فرض کیا کہ ایک پوزیشن ہے، کوئی کسی بھی کام کی پوزیشن ہے، سمجھ لیں ہاں ہیڈ ماسٹر لے لیں، اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، یہ پوزیشن خالی ہے. 2 لوگ موجود ہیں، ایک میں ہوں جو جاہل ہے، ان پڑھ ہے، ٹھیک ہے، کسی بات کا نہیں علم ہے، لیکن تعلقات ہیں، پیسہ ہے. یہ بندہ ہے جس کے پاس علم ہے، قابلیت ہے، علم ہے، قابلیت ہے، لیکن تعلقات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے. اب میں نے کیا کیا کہ اپنے تعلق کو استعمال کیا، اپنے تعلق کو استعمال کیا، پیسے کو استعمال کیا، وہ پوزیشن پہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا قدم جما لیا، بیٹھ گیا. اب مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میں اس بات کا اہل نہیں ہوں. یہ احساس رہتا ہے، بندہ جتنا بھی گر جائے یہ احساس رہتا ہے، ٹھیک ہے. وہ جو آیت ہے نا قرآن پاک کی، سمندر کے اندھیروں کے اندر فی بحر لجی یغشاہ، ٹھیک ہے، موجن علی موج، وہ والی جو آیت ہے نا، اس کے اندر جو اندھیروں کی مثال دی گئی ہے نا، اندھیروں کی مثال، وہ انسان کے اندر جہالت ہے، جہالت.
اور اس جہالت کے اندھیروں کے اندر لم یقد یرا لم یقد کہ وہ آیت لا حول ولا قوت الا باللہ کہ عین ممکن ہے کہ وہ اپنا ہاتھ بھی نہ دیکھ سکے. تو وہاں پہ جو جتنی ہلکی سی جو روشنی آ رہی ہے نا، جو روشنی آ رہی ہے کہ بندہ ہلکا ابھی بھی محسوس کر رہا ہے کہ میرا ہاتھ یہاں پہ ہے، وہ روشنی جو ہے وہ بیسیکلی انسان کے اندر وہ غیرت ہے، وہ غیرت کی مثال ہے. انسان کے اندر وہ غیرت موجود رہتی ہے، انسان جتنا بھی نیچے گر جائے. اب وہ آیت سمندر کے بارے میں ہے لیکن وہ اصل میں سمندر کے بارے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جب ہم اس آیت پہ جائیں گے تو اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے، اپنی ہی ایک اپنا ہی اس کا ایک نشہ ہے اس آیت کا، ٹھیک ہے. لفظ تو برا ہے نشہ، لیکن ایڈکشن بولیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کی ایک الگ سے ہی لذت ہے کہ بندہ چاہے گا کہ یہ میں کیوں اتنی دیر تک انتظار کرنا مجھے پڑا ہے اس آیت تک پہنچنے کے لیے. وہ اس کمال کی آیت ہے. خیر، اب چونکہ میرے اندر وہ گلٹ موجود ہے کہ آئی ایم ناٹ رائٹ پرسن، لیکن مجھے اس بات کی بھی فکر ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو میں کیا کروں گا، ہر وہ بندہ جو میری جاہلیت کو نوٹ کر سکے، کمپلین کر سکے، میں اس کو کسی طریقے سے ہٹاؤں گا. اور جیسے میں ان کو ہٹانا شروع کروں گا تو میں ان کی جگہ پر ان کو لے کر آؤں گا جو میرے جیسے ہیں، جو میرا دفاع کریں. 12 ٹیچر ہیں، 10 ٹیچر ہیں، میں ہیڈ ماسٹر ہوں، 10 ٹیچر ہی قابل ہیں، اور مجھے نظر آ رہی ہے میری جہالت، مجھے نظر آ رہی ہے میری قابلیت، میں کہاں کسی بھی برتن کا ڈھکن نہیں، ٹھیک ہے. تو میں کیا کروں گا کہ پہلے ایک ٹیچر کو ہٹاؤں گا جو زیادہ بولتا ہو، اس کی جگہ پر اس نکھٹو کو لے کے آؤں گا جو میری جی کر سکے، میری عزت کر سکے، اپنے توسط سے، اپنے تعلق سے. انہی تعلقات کو دوبارہ استعمال کروں گا نا. تو کیا کروں گا، ایک ایک کر کے میں 10 کے 10 ٹیچر کو بدل لوں گا. وہ سب کون ہوں گے؟ جو میرے مشکور ہوں گے، سب کے سب نکٹو ہوں گے. ٹیچر تو لگ گئے. میں نے اپنی جاب کو بچانے کے لیے ایک ادارے کو، ایک نسل کو داؤ پہ لگایا ہے، اور یہی کیا ہے نواز نے، یہی کیا ہے زرداری نے، گھٹیا لوگوں نے یہی کیا ہے. نااہل تھے، کمال کے نااہل، نکھٹو، رج کے نکھٹو، لیکن وہ نکھٹا پن جو ہے ان کا ایکسپوز ہوتا اگر قابل لوگ موجود رہتے. تو ضروری تھا کہ قابل لوگوں کو ہٹایا جائے تاکہ وہ پٹھو آئیں، وہ کیا بولتے ہیں، چاپلوسی کرنے والے جاہل لوگ آئیں جو ان کے قدم چومیں. پھر چوم رہے، پھر ملک تباہ ہو گیا. تو کب یہ سٹارٹ ہوا ہے؟ اب یہ دیکھ لیں دور کب سے سٹارٹ ہوا. تو پھر اب مجھے بتائیں کہ جب میں نے ایسے کیا ہے اور میری وجہ سے 10 اور جاہل آئے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد وہ ساحل بھائی کہتے ہیں نا کہ وہ اسی سیشن میں تھے تو انہوں نے کہا کہ بچوں سے پوچھا کہ ہاں جی کیا آپ کی سوچ ہے، تو کہنے کہ وہ کیا بولتے ہیں CSS کرنا ہے اور کیا نام ہے وہ تھانے دار یا ایس ایچ او جو بھی بنتا ہے وہ بن جائیں گے. کیا فائدہ ہے جی، انی کمائی ہے جی. انی کمائی سے مراد کیا ہے جی؟ رشوت کا پیسہ ہی بڑا ہے جی، مہینوں میں کروڑوں بن جاتے ہیں. تو پھر یہ ایسے نہیں ہوتا یہ ایسے پیسے بنتے ہیں. پھر ایسی سوچ بیڑ ہوتی ہے، پھر ایک نسل ایسی تیار ہوتی ہے جن کو انسانیت سے، ہمدردی سے کچھ غرض نہیں ہوتا، کچھ غرض نہیں ہوتا ہے سوائے پیٹ کے. خیر، تاریخ کا مقصد کیا ہے؟ تاریخ کا مقصد تو تاریخ دیکھنی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کہاں پر تھے. وہ کون تھا جس نے کہا کہ میری جان چلی جائے لیکن میری آنے والی نسلوں تک میرا دین محفوظ رہ جائے؟ وہ کون تھا جس نے سوچا کہ میری عزت چلی جائے، میری عزت چلی جائے لیکن میری آنے والی نسلوں کی جو بیٹیاں ہوں گی ان کی عزتیں محفوظ ہو جائیں؟ وہ کون تھا؟ ہمیں نظر آتا ہے پھر پاکستان کیوں بنا تھا، کیوں بنا تھا، لیکن کیا ہمیں یاد ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ احساس موجود ہے؟ نہیں، کیونکہ ہمیں اس تاریخ سے بھی بڑی خوبصورتی سے الگ رکھا گیا، بڑی خوبصورتی سے الگ رکھا گیا. کیوں؟ جیسے ہی ہم اس جینون تاریخ کو پڑھیں گے، جینون تاریخ کو پڑھیں گے جو ہمارے ساتھ جس بنا پر یہ پاکستان معرض وجود میں آیا، پاکستان بنا، تو ہمارے اندر وہ خون کھولے گا، وہ خون کھولے گا کہ بھئی میں کیا کر رہا ہوں، میرے باپ دادا کون تھے. آج سے 2 نسلیں پیچھے
باپ کو چھوڑ کے دادا پہ جائیں تو داڑھی نظر آئے گی، اس سے پیچھے چلے جائیں تو تہجد، دادے پہ بھی تہجد تھی، دادا بھی تہجد پڑھ رہا تھا، پھر کیا ہوا، پھر ایک باپ ہی درمیان میں آیا ہے، تہجد تو کب کی دفن ہو گئی نا، وہ تو ختم ہو گئی، وہ تو ختم ہو گئی، اس کا تو رواج ہی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، قرآن سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ نحوست کی انتہا دیکھیں، نحوست کی، کہ ہمارے باپ نے، مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ کے بارے میں نہیں بات کر رہا ہوں، بٹ اوور آل اپنے باپوں سے پوچھیں کہ انہوں نے کتنی دفعہ قرآن مکمل کی ہے، ایک سال کے اندر کتنی دفعہ قرآن پڑھا ہے، یہ کھولا ہے کتنی دفعہ ہو۔ اللہ کرے اگر جن کے حیات ہیں تو ان کے لیے لمحہ فکری ہے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے۔ اب ہم اپنے بچوں کے لیے کس قدر نمونہ ہیں یا اگزامپل ہیں وہ ہمیں معلوم ہے دین کے معاملے میں۔ اللہ اکبر۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ کا، اب تاریخ ایک ہے پاکستان کی تاریخ ہے، ایک ہر ملک کی اپنی ایک چھوٹی سی کہانی ہے تاریخ کی، ایک ہے اسلام کی تاریخ۔ جب ہم اسلام کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اختلافات نظر آتے ہیں، پریشانی نظر آتی ہیں، پاکستان بننے پہ جو اختلافات نظر آتے ہیں، پریشانی نظر آتی ہیں، وجہ ہے۔ لیکن اگر میں اس تاریخ کو پڑھنے کے بعد، یہ ایک اہم نقطہ ہے جو مختلف ہے، اس پہ غور کرنا ہے آپ نے، یہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے اسی کلاس میں شاید، لیکن پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے میں نے تاریخ کھول کے میں نے پڑھنا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد کی تمام معاملات، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ، اس کے بعد کیا نام ہے، یزید لے لیں، جتنے لوگ لے لیں، ترتیب سے نکالنا شروع کریں، پڑھنا شروع کر دیں۔ پڑھ رہا ہوں، غلطیاں نظر آ رہی ہیں، اب ان غلطیوں کی بنا پر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، 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 یہ تاریخ میں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، سوال ہونے چاہیے۔ اب مجھے آج کی 20ویں صدی کے اندر ان اختلافات کو کس اینگل سے دیکھنا ہے؟ ایک اینگل یہ ہے مسلمانوں کے درمیان یہ ایک جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کے پیچھے محرکات کون کون سے تھے، ان محرکات کو اگر ہٹا دیا جاتا تو کیا ممکن تھا، اگر جو اسباب بنے ہیں جنگ کے وہ اسباب کون کون سے تھے، ان اسباب کو ری کوڈ کیا جائے، یا کیا کہتے ہیں انجینئر نہیں کیا بولتے ہیں، ایک لفظ بولتے ہیں اسے، ڈی کوڈ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور دیکھا جائے کہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو کیا ممکن تھا، کیا اس کے فائدے ہو سکتے تھے اگر یہ جنگ نہ ہوئی ہوتی اور مسلمان آپس میں اتفاق میں رہتے ہوتے۔ اور اس وقت جب یہ اختلافات بڑھ رہے تھے کون کون سے ممکنہ حل موجود تھے جن کو استعمال کر کے اس جنگ سے بچا جا سکتا تھا۔ ایک طریقہ یہ ہے تاریخ کو پڑھنے کا، پھر آپ اس جنگ کو مکمل طور پر ایک تصویری شکل کے ذریعے اسٹڈی کریں، اس پہ ریسرچ کریں، پھر اس جنگ سے بچنے کے تمام ممکنہ طریقے نکال کے رکھ دیں، اور صرف طریقے ہی نہیں، اس جنگ سے بچنے کے بچ جانے کے فوائد بھی، مثال کے طور پر جنگ جمل ہے، ٹھیک ہے، کتنے صحابہ شہید ہوئے، اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو اسلام کہاں تک یا کس حد تک اسلام کا امیج یا اسلام کی جو تاریخ ہے اس پہ کتنا بڑا امپیکٹ پڑتا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے وہ جو رائج ہے ہمارے پاس، سنی نے یہ کہا سنی سارے غلط، شیعہ نے یہ کہا شیعہ سارے غلط، تو کافر، تم جہنمی، نفرت جو اس دن تھی وہ آج بھی زندہ ہے، پھر میں نے تاریخ کا مقصد حاصل نہیں کیا، یہ تاریخ کا مقصد نہیں ہے۔ اگر میں
قوم عاد کے واقعے کو قرآن پاک میں پڑھنے کے بعد یہ سبق حاصل کروں کہ میں نے وہی گناہ کرنے ہیں جو قوم عاد نے کیے ہیں، تو کون اس عمل کو عقل مندی کا عمل کہے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو عمل قوم عود نے کیا ہے وہ میں نہ کروں۔ نتیجہ مجھے نظر آ چکا ہے۔ مقصد تاریخ کا ہے جو نفرت اس وقت موجود تھی اس نفرت کو دوبارہ ہوا نہ دی جائے، یہ تھا مقصد تاریخ کا۔ ہم نے تاریخ کھول کے وہی نفرت اسی انداز میں پھیلائی ہے اور پھیلاتے آ رہے ہیں، اور یہ 20ویں صدی کی عقل ہے ہمارے پاس، 20ویں صدی کی۔ We're supposed to be too advanced۔ اب تو ہمارے پاس AI بھی آ چکی ہے، اس سے پوچھ لیں کہ تاریخ کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ٹرسٹ میں وہ بھی یہی کہے گی کہ بھئی تاریخ کا مقصد اصلاح ہوتا ہے، وہ غلطیاں ریپیٹ نہ کرنا جو ماضی میں ہو چکی ہیں۔ تاریخ میں غلطیاں کیا تھیں؟ نفرت، بغض، لڑائیاں، جنگیں، قتل و غارت، ہم وہی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہم اگر تاریخ کو دیکھیں تھوڑا سا، اپنی ہی تاریخ کو، یعنی اپنی طریقے سے مراد بینگ ایز اے پاکستانی اور انڈین کیا لیں، ہندوستانی اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے تاریخ کو تھوڑا سا 100 سال پیچھے لے جائیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا 100 سال پیچھے لے جائیں، 100 سال بھی نہیں، 150 سال پیچھے لے جائیں۔ ہمارے ہندوستان میں، ہمارا ہندوستان ہے نا، ہم بھی ہندوستان، کٹ ہی لگا ہے نا، پاکستان کا ٹوٹا لگا ہوا ہے۔ ہم مسلمانوں نے جو دن دیکھے ہیں یا جو خوبصورت اسلام کی جو تاریخ ہمیں ملتی ہے ان ایام سے، ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا، بہت بڑا دھوکہ ہوا، بہت بڑی صفائی سے ہمارا قبلہ چینج کیا گیا، بڑے بڑے نفیس طریقے سے قبلہ چینج کیا گیا ہمارا۔ کیا تھا اس وقت؟ ہندوستان کے اسکالرز نے، عربی تو ایسے تھی نا جیسے فارسی اور عربی جیسے ہم اردو بول رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ ہمارا عربک کیلنڈر عام تھا، عربک کیلنڈر عام تھا، جمعے کی چھٹی تھی، ہمارا مکمل اسلامک نظام تھا۔ مکمل سے مراد کہ زبان عربی ہے، ایک رائج عربی زبان ہے، جیسے اردو کے ساتھ ہم پنجابی کے ساتھ اردو بولتے ہیں، ایسے ہی فارسی بھی عام تھی، عربی بھی عام تھی، سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ عربی میں کتابیں لکھی جا رہی تھی، عربی میں الرحیق المختوم عربی میں لکھی گئی تھی، جسے ہندوستان کے سفیر الرحمان مبارک پوری صاحب ہندوستان کے تھے، عربی میں کتاب لکھی، عرب میں انہوں نے پہلا نمبر حاصل کیا۔ ایسی کمال کی عربی ہمارے ہندوستان میں بولی جا رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ برٹش آئے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے، انہوں نے بہت کچھ چینج کیا، ہمارا قبلہ بھی چینج کر دیا، اس حد تک قبلہ چینج کر دیا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے قبلہ میں مکہ میں جاتے ہیں اور ہم جس زبان کا سہارا لیتے ہیں وہ عربی نہیں ہے، وہ ہمارے قبلہ ثانی یہود کی زبان ہے یا نصارہ کی زبان ہے، ہم انگلش کا سہارا لیتے ہیں، قبلہ ثانی ہے نا وہ۔ ساحل بھائی کی مجھے بات بڑی پسند آئی، کہنے لگے کہ ایک جہاز تیار ہو جس پہ لکھا ہے وہ کہ فری، مکمل طور پہ فری، اور وہ جا رہا ہو امریکہ یا کینیڈا یا برطانیہ، اور ایک جہاز ہو لکھا ہو فری مکمل طور پہ، اور وہ جا رہا ہو کسی عرب کنٹری میں، آپ خود ہی دیکھ لینا کہ عوام کیسے جہاز کی طرف جائے گی، کس جہاز کی طرف جائے گی، کیسے کھینچی چلی جائے گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستانی جو کہ کم سے کم 8,000 مائل سے زیادہ، 9,000 میل سے زیادہ کے فاصلے پہ بیٹھا ہے امریکہ سے، لیکن اس کو نیو یارک کے ٹرینڈز کا پتہ ہے، کیلیفورنیا کے، لاس اینجلس کے ٹرینڈز کا پتہ ہے، کیونکہ وہاں پہ کون سے ٹرینڈ چل رہے ہیں، برگر، یہ ساری وہ چیزیں بخوبی پتہ ہے۔
کیسے پینٹ پہننی ہے، کیسے شرٹ پہننی ہے، کیسے ٹائی لگانی ہے، کیسے ایون دو کہ پینٹ شرٹ یہ امریکہ کا لباس نہیں ہے، یہ ہمارے ترک لباس ہے، لیکن اب چونکہ رائج اس طرف سے آتا ہے تو لگتا یوں ہے کہ یہ انہیں کا ہے، لیکن جو ٹرینڈ کے حساب سے ہماری سوچ کس حد تک ان لوگوں سے الائن ہوتی ہے. اگر ایک نوجوان کو امریکہ بھیجا جائے اس کو رہنے میں مشکل نہیں پیش آئے گی، کیونکہ وہ زبان تو پہلے ہی جانتا ہے، رہن سہن کے بارے میں بخوبی واقف ہے، فلمیں دے دے کہ ان کو پتہ کہ سوچ کیسی، کلچر کیسا ہے، سارا پتہ ہے. لیکن اگر ایک مسلمان نوجوان کو مدینے لے جا کے چھوڑنا ہو تو اسے زبان نہیں آتی، اسے یہ نہیں معلوم کہ عرب لوگ کیا کھاتے ہیں، واقعی طور پہ نہیں معلوم. اگر آج پوچھا جائے کہ امریکن لوگوں کی فیوریٹ فوڈ آئٹم کون سی ہے، تک سے بتایا جائے گا. اور اگر یہی پوچھا جائے کہ ہمس کیا چیز ہے، ہو سکتا ہے کسی کو پتہ ہی نہ ہو. اسے پوچھا جائے کہ کیا نام ہے بکلاوا کیا چیز ہے، ہو سکتا ہے کسی کو پتہ ہی نہ ہو. تو یہ قبلہ بدلا گیا تھا بڑے خوبصورت طریقے سے. ہمارا کیلنڈر چھین لیا گیا، ہماری چھٹیوں کے دن چینج ہو گئے، ہماری زبان ختم کی گئی. سب سے پہلے زبان بڑے طریقے سے ختم کی گئی، نکالی گئی. یاد رکھ لینا، زبان صرف زبان نہیں ہوتی ہے، زبان سب کچھ ہوتی ہے. ایک زبان چھین لی جائے، اس زبان بولنے والوں کی ہر چیز چھن گئی، ہر چیز چھن جاتی ہے. تو یہاں پر ہم ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ایون دو کہ برٹش چلا گیا ہے، برٹن چلے گئے ہیں، لیکن ہماری جو سوچ ہے اس کو اس طریقے سے غلام کیا گیا ہے، اس طریقے سے باندھا گیا ہے، جکڑا گیا ہے کہ ہمیں پینٹ شرٹ پہنے والا نفیس لگتا ہے، شلوار قمیض توپ والا ہمیں اتنا نفیس نہیں لگتا، ٹوپی والا ہمیں جاہل لگتا ہے، اور ہیئر کٹ والا پپو ہیئر کٹ کلین شیو ہمیں نفیس انسان لگتا ہے. یہ بیماری اس حد تک چلی گئی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم بریک لے کے مزید ان چیزوں کو، تاریخ کے مقاصد کو مزید انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے. اور آگے ہمارا جو ہے یا بنی اسرائیل کے بعد اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، نعمت لفظ واحد کیوں استعمال ہوا ہے اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ جو بڑے اسکیم میں مدرسہ سسٹم ہے یہ انگریز لایا تھا؟ مدرسہ سسٹم مجھے نہیں معلوم کہ یہ انگریز آئی ڈونٹ تھنک سو. مدرسہ سسٹم تو پہلے سے چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی شاید آ گئی ہو. مدرسہ سسٹم تو صوفہ سے شروع ہوا تھا. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صوفہ کیا تھا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں طلباء کے رہنے کے لیے جگہ بنائی تھی، ٹھیک ہے، جو اچھا بارہ بنایا تھا، طلباء وہاں پہ رہتے تھے، پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، یہ مدرسہ تھا. ٹھیک، جزاک اللہ خیر سر. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں انشاءاللہ. سی یو آن منڈے. اپنا ہوم ورک کیجیے گا انشاءاللہ. جی پچھلی آیت سے میرا کوشچن تھا کہ جب وہاں پہ آیا تھا کذبوا بآیاتنا، آپ نے آیاتنا کا بتایا تھا کہ یہاں سے مراد ہے معجزہ، تو وہاں پہ کون سے والا معجزہ مراد ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو سزا بتائی ہے معجزے کو جھٹلانے کی، وہ آخرت میں جا کے بتائی ہے کہ ان کو آگ کا عذاب ہوگا یا پھر جہنم کی. تو آپ نے سے کہا تھا کہ اب جیسے کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس طرح سے جیسے پچھلی قوموں پہ معجزے آتے تھے اور وہ معجزے کو جھٹلا دیتے تھے تو پھر ان پہ عذاب آ جاتا تھا. تو یہاں پہ جو معجزہ ہے اس طرح والی سچویشن نہیں آئے گی، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخرت کا عذاب بتایا. اب اس آیت کو ہمارے لیے یہاں پہ کون سے والا معجزہ مراد ہے؟ ایک تو ہم انبیاء پہ پہلے معجزے ہوتے تھے، کذبوا بآیاتنا سے قرآن پاک. قرآن پاک کی ہے. ہاں ٹھیک. جی. قرآن اور یہ جو بات ابھی ہو رہی تھی کہ کسی قوم کو ہم اس طرح، جس طرح آپ نے کہا کہ اسرائیل ہے یا پھر یہودی ہیں، ہم ان کو اوور آل ٹیگ نہیں کر سکتے کہ سب ہی گمراہ ہیں، ان کو ہدایت نہیں آ سکتی یا پھر ہم ان کو تبلیغ نہ کریں اس لیے.
تو ویسے یہاں سے یہ بھی آتا ہے کہ جیسے ہم جنرلی کہہ دیتے ہیں کہ پاکستانی ایسے ہیں، پٹھان ایسے ہیں، تو یہ بھی ہماری جہالت یہ ہے کہ ہم پوری طرح سے ان کو پوری قوم کو ٹیگ کر دیتے ہیں. جیسے پاکستان کے بارے میں ہوتا ہے کہ ہم اوور جنرلائزیشن ہمارے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. اسے ریسزم کہا جاتا ہے نا، ریسزم، کہ آپ پوری ریس کو ہی برا جانیں. ریسسٹ ہم اور ہی جو نہیں. ہاں جی. اور یہ جو کوشچن آپ نے بھی کیا تھا اس کا میرے مائنڈ میں آنسر آ رہا ہے تھوڑا سا، تو وہ میں شیئر کروں ابھی. منڈے کو نعمت کا جو ہے یہ مفرد میں یہاں پہ کیوں آیا ہے واحد کیوں ہے؟ ہاں جی، یہ منڈے کے دن انشاءاللہ. منڈے کے دن؟ ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.